فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے سے اور ایذا رسانی کے ذریعے سے، تکلیف دینے کے ذریعے سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، خراب نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص نے کسی کو صدقہ دیا، کوئی کسی کی مدد کی مالی طور پر، پھر اس کو بعد میں جتلائے اور اس جتلانے کی وجہ سے اس صدقے کا جو ثواب تھا اس ثواب سے محروم ہو جائے۔ کئی مرتبہ انسان کی عادت ہوتی ہے مختلف جملے بول دیتا ہے، اور خاص طور پہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اگر وہی آگے سے کوئی برائی پہنچائے تو انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت پر پھر ایسے جملے نکل جاتے ہیں، کھاتے تو ہمارا ہی ہیں اور ہمارے ہی خلاف بول رہے ہیں۔ ایمان والوں کو اس سے منع فرما دیا کہ تم اس طرح سے احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ حکم ہے سود سے متعلق۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو شخص سود کھاتا ہے قیامت کے دن وہ اس طرح سے اٹھایا جائے گا گویا شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی قیامت کے دن وہ اتنا بدحواس ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ وہ باولا ہو گیا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وجہ سے کہ ایک تو سود کھاتا تھا اور پھر اس سود کے کھانے کو حلال سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یہ سود تو تجارت جیسی ایک چیز ہے، سود اور تجارت میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود میں اور تجارت میں بڑا فرق ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو تجارت میں اور سود میں بڑا فرق ہے۔ یہ سود ایک معاشی طور پر ایک لعنت ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم اس کے اندر بے تحاشا ملوث ہیں۔ ہر سال کے اعتبار سے بلکہ ہر مہینے کے اعتبار سے ہم قرضے لیتے ہیں سود کے اوپر، اور اس سود کی لعنت کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ من حیث القوم ہم اس لعنت کے اندر گرفتار ہیں۔ یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے انتہائی شدید الفاظ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ الفاظ قتل کے بارے میں نہیں کہے، یہ الفاظ زنا کے بارے میں نہیں کہے، کسی اور گناہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہے، یہ واحد گناہ سود جس کے بارے میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے احکامات کو بھی جھٹلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا غریبوں کا، بے تحاشا لوگوں کا ظلم اس شخص کے سر کے اوپر آتا ہے۔ یہ سود ایک ایسا گناہ ہے۔ اسلام نے، شریعت نے اس سود کی جگہ پر ایک دوسرا نظام متعارف کرایا، اسلامی مالیاتی نظام متعارف کرایا، اور دنیا نے دیکھا 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مالیاتی نظام کی بنیاد وہاں پر رکھی، ایک معاشی نظام دنیا کو دیا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے تو اس کو مانا ہی تھا، اللہ رب العزت نے آج کے کافروں کی زبان سے بھی اس نظام کو منوا دیا۔ چنانچہ 2008 کے اندر عالمی طور پر ایک مالیاتی بحران آیا تھا جس کو فائنینشیل کرائسس آف 2008 کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مالیاتی بحران تھا کہ صرف امریکہ کے اندر 8 بڑے بینکوں کا دیوالیہ ہو گیا، ہر بینک کو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، بلکہ اربوں خربوں ڈالروں کا نقصان ہوا، ہر بینک کو انتہا درجے کا نقصان امریکہ جیسے ملک کے اندر ہوا۔
دیگر ممالک میں الگ نقصان ہوا. وہاں کے آج ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کے اندر مالیاتی نظام اسلام والا متعارف ہوتا تو یہ کبھی بھی صورتحال پیش ہی نہیں آ سکتی تھی. آج غیر بھی اس نظام کو مان رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس نظام کو ماننے کو تیار نہیں. چند سال پہلے اسٹیٹ بینک کے اندر ایک کانفرنس منعقد ہوئی. جتنے بڑے بڑے بینکس ہیں پاکستان کے اندر ان کے جو بڑے سی ای اوز ہیں, مینیجرز ہیں, ان سب کو جمع کیا گیا اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے لیٹر آیا کہ جی آپ سب جمع ہوئے. آئی ایم ایف کی طرف سے چند افراد آئے ہیں, وہ آپ کو آ کر اسلامی مالیاتی نظام کا تعارف کرائیں گے. کافر آ کر مسلمانوں کو اسلامی مالیاتی نظام کا تعارف کرا رہے ہیں. بہرحال وہاں پہ افراد جمع ہوئے, بڑے بڑے بینکر جو تھے وہ بھی تھے اور ہماری وزیروں کی جو کیبنٹ ہے وہ بھی پوری موجود تھی. انہوں نے اس نظام کے اوپر کافی دیر تک گفتگو کی. ایک صاحب نے کھڑے ہو کے ان سے بات کی, ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اس مالیاتی نظام کے اتنے زیادہ فوائد گنوا رہے ہیں تو آپ جو ہمارے ملک کو قرضے دیتے ہیں وہ تو سارے کے سارے سود پر دیتے ہیں, تو آپ وہ اسلامک موڈز آف فائنانس جو ہیں, اسلامی طریقے جو ہیں قرضوں کی ادائیگی کے, اس طریقے سے آپ قرضہ کیوں نہیں دیتے؟ تو آگے سے اس شخص نے وہ جواب دیا کہ سامنے جتنے بیٹھے تھے سب کے سر جھک گئے. اس نے وزیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم تو اس کام کے لیے تیار ہیں, یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہم من حیث القوم جس بستی کے اندر ہیں اس کی بنیادی وجہ ایک سود کے ساتھ چھٹکارا نہ حاصل کرنا ہے. اللہ رب العزت اس سود کی لعنت سے ہماری جان چھڑائے.